پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کی تعریف واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے اور متعدد بار فرمائی ہے، اور ہر جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، خصوصاً پنجاب کے مسلمانوں کی حالت زار اس درجے تک خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ان کا حق باقی نہیں رہا تھا، اور سکھوں کی حکومت نے ایسے ایسے مظالم توڑے تھے کہ اس کی کوئی نظیر دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ اس جلتے ہوئے دہکتے ہوئے تنور سے انگریزی حکومت نے آ کے ہمیں نکالا اور ہمارے اسلامی حقوق کو بحال کیا۔ یہ وجہ ہے کہ میں اس حکومت کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ یہ سنت انبیاء ہے، اور انسانی شرافت، عام انسانی شرافت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک احسان کو احسان کے ساتھ یاد کیا جائے۔ بہت ہی خطرناک حالت میں مسلمان تھے، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن ہندو جو مسلمانوں کے مقابل پر سکھوں کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراتب رکھتے ہیں، ان کے محققین نے بھی بین ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس خطاب میں نے دو حوالے غیر مسلموں کے، ایک حوالہ غیر مسلم کا چنا ہے اور ایک غیر احمدی مسلمان کا چنا ہے، جس سے پتہ لگے کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جس زمانے میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔ تلسی رام صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ شیر پنجاب مطبوعہ 1872 کتاب ہے تلسی رام صاحب کی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، ابتدا میں سکھوں کا طریق غارت گری اور لوٹ مار کا تھا، جو ہاتھ آتا تھا لوٹ کر اپنی اپنی جماعت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی دشمنی تھی، اذان یعنی بانگ بآواز بلند نہیں ہونے دیتے تھے، مسجدوں کو اپنے تحت میں لے کر ان میں گرنتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کا نام موت کڑا رکھتے تھے، اور شراب خور ہوتے تھے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچتے تھے، جو کوئی برتن مٹی استعمالی کسی مذہب والے کا پڑا ہوا ہو، ان کو ہاتھ آ جاتا تھا تو وہ 5 چھتر مار کر اس پر کھانا پکا لیتے تھے، یعنی 5 جوتے اس پر مارنا اس کو پاک ہونا، اس کا پاک ہونا سمجھتے تھے۔ یہ وہ سکھ راج والے تھے جن کے چنگل سے انگریز نے آ کر مسلمانوں کو نجات دی ہے، اور بڑے تفصیلی دردناک حالات مختلف تاریخوں میں ان کے متعلق ملتے ہیں۔ سوانح احمدی میں حضرت سید احمد صاحب بریلوی کا بیان ایک شائع شدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، فرماتے ہیں، ہم اپنے اثناء راہ ملک پنجاب میں ایک کنویں پر پانی پینے کو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ چند سکھنیاں یعنی سکھوں کی عورتیں اس کنویں پر پانی بھر رہی ہیں۔ ہم لوگ دیسی زبان نہیں جانتے تھے، ہم نے اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو بتلایا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلاؤ۔ تب ان عورتوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پشتو زبان میں ہم سے کہا کہ ہم مسلمان افغان زادیاں فلانے ملک اور بستی کی رہنے والیاں ہیں، یہ سکھ لوگ ہم کو زبردستی لے آئے ہیں۔ یہ مؤلفہ محمد جعفر صاحب تھانیسری کتاب ہے حضرت سید احمد صاحب بریلوی کی سوانح پر، یہ اس میں ذکر ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف سکھ لٹریچر میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں، جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا ذکر کیا گیا ہے، مسجدوں کو برباد کرنے کا، ان کے اندر گدھے باندھنے کا، اور عام قتل مسلمانوں کا، اذان دینے پر قتل کر دینا، یہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے مسلمانوں کو ہر زندگی کے حق سے محروم کیا گیا تھا سکھوں کی طرف سے۔ خیر اذان دینا تو آج بھی محروم کیا جا رہا ہے، یہ تو خیر اب پرانی بات نہیں رہی، اس زمانے میں بھی ایسے نئے پیدا ہو گئے ہیں،
کہ جن کو اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے. اور حال ہی میں ہندوستان کے ایک سکھ نے ایک اخبار میں خط شائع کروایا ہے کہ بڑا لطف آیا ہمیں کہ مسلمان کسی زمانے میں سکھوں کو چھیڑا کرتے تھے کہ ایسی جاہل قوم ہو کہ مسلمانوں کی اذان سے تم بھرشٹ ہو جایا کرتے تھے اور تم نے زبردستی اذانیں بند کرا دی. تو وہ کہتے ہیں آج ہمارا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کی اذانیں بند کرائی ہیں اور وہ جو ہمیں چھیڑا کرتے تھے وہ ساری ہماری حسرتیں آج نکل گئیں. تو یہ دور زندگی کے آتے جاتے رہتے ہیں. جب بھی جہالت بڑھتی ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے یہ بحث یہ نہیں کہ سکھ بہت برا کرتے تھے. بحث یہ ہے کہ اس مصیبت سے جس قوم نے نجات دلائی ہو مسلمانوں کو اس کا شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ کون سی انسانیت ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صرف یہی الزام نہیں ہے بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ خود کاشتہ پودا کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بھی الزام ہے کہ جہاد کو موقوف معزول کرنے کے لیے آپ کو انگریز نے کھڑا کیا. ان باتوں کا میں الگ الگ جواب دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ایک بات تو بڑی واضح ملتی ہے کہ آپ کسی خوشامد کی غرض سے تعریفیں نہیں کرتے تھے بلکہ اسلامی فرض کے طور پر ایک اعتراف حقیقت تھا. اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور شکل صورت نہیں نکلتی. فرماتے ہیں بس سنو اے نادانوں میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلوار چلاتی ہے. قرآن کی روح سے جنگ کرنا حرام ہے کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی. میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں کیونکہ میں نے کسی صلے اور انعام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف تھا. لیکن وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے انگریزوں کی تعریف کی اس لیے انگریز کا ایجنٹ ہونا ثابت ہو گیا. اب ان کے کلمات کچھ سنیے. ان میں سے سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کو اچھالا گیا ہے وائٹ پیپر میں وہ علامہ سر محمد اقبال کی شخصیت ہے. وہ اپنے زمانے میں اس زمانے میں انگریز کو کیا کہا کرتے تھے اور کیا اس کے متعلق لکھا کرتے تھے. ان کے جذبات اور خیالات کیا تھے وہ سنیے. ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر جو آپ نے مرثیہ لکھا اس میں فرماتے ہیں میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے اقبال اڑ کے خاک سرے راہ گزار ہو. صورت وہی ہے نام میں رکھا ہوا ہے کیا دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے. یعنی جس مہینے میں وہ فوت ہوئی ہیں ملکہ وکٹوریہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام جو مرضی رکھ لو حقیقت میں محرم کے واقعہ سے مختلف نہیں ہے یہ واقعہ. اور محرم میں جو دردناک واقعہ گزرا تھا یہ اسی کی تمثیل ہے اس سے زیادہ اسی کی ایک نئی صورت ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے وہ عید کا دن تھا. کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے. یہ ہیں مجاہد اعظم جو ان کے نام علامہ سر محمد اقبال جو احمدیت کے مخالفت میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے میں آگے ہیں. یہ انگریز کا پودا ہے کیونکہ وہ انگریز کی تعریف کرتا تھا. آگے فرماتے ہیں اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. کہتے ہیں سایہ خدا کہا ہے انگریزوں کو. علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی. ہلتا ہے جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے. زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے.